یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے۔ وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایسے سوالات لوگ سمجھتے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ بابا قرآن کریم کی آیات بہت سی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جس میں قبر آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، یہ تو ہر بندہ سمجھے گا، لیکن کچھ آیات مسائل کی ہیں، عقائد کی ہیں، دلائل کی ہیں، وہاں سمجھنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا، جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا، وہ سمجھائے گا، ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ تو اسی لیے میں نے پہلے بھی منع کیا تھا، اب بھی کرتا ہوں کہ ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے آپ پڑھیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن علماء کی زیر نگرانی، آپ کسی عالم دین کی زیر نگرانی۔ میڈیکل کی کتاب ڈاکٹر آپ کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتا بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے، تو قرآن کریم لاوارث تو نہیں، ورنہ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی آئیں گی بندہ پریشان ہو جائے گا۔ اور یہی بات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ترجمے کیوں لکھے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ ترجمہ ان طلباء کے لیے لکھا جاتا ہے جو عالم بننا چاہتے ہیں اور ابتدائی ہوتے ہیں، ان کے لیے ترجمہ ہے، ہر ریڑھی لگانے والے ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے۔ ہاں وہ عالم کی زیر نگرانی پڑھے تب ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا بیان القرآن، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عوام کو نہیں چاہیے وہ صرف ترجمے پڑھے، اگر عوام کو ترجمے پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں ہر بندہ ترجمہ پڑھے، بھائی ہر بندہ اگر ترجمہ پڑھے تو علوم حدیث کہاں جائیں گی، صحابہ کرام کی تشریحات کہاں جائیں گی، اہل بیت نے جو رسول اللہ سے قرآن کریم سمجھا ہے ان کی تشریح کہاں جائے گی؟ اسی لیے اگر ترجمے کا شوق ہے تو علماء کی زیر نگرانی پڑھیں، ورنہ میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثلا قرآن کریم میں آیت آئے گی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے ذات سے اپنے نفس کے غضب سے ڈراتا ہے، تو قرآن کی آیت ہے۔ ایک آیت اور بھی ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس پر ہر ذات پر موت نے بھی آنا ہے۔ تو اگر کسی بندے کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ کی ذات ہے پھر ہر ذات پر موت آئے گی، اللہ کی ذات پہ نعوذ باللہ کب موت آئے گی، تو علوم حدیث اور علوم قرآن کا ماہر اسے سمجھائے گا کہ یاد رکھیں ہر چیز نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا مطلب کیا ہے؟ ورنہ وہ کہے گا ایک جگہ اللہ کا قائم ہونا کہا ہے کہ اس پر موت نہیں آئے گی، دوسری جگہ ہر ذات پر موت آئے گی، تیسری جگہ اللہ کی ذات ہے، تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اگر آپ اور نہیں تو عدت کے مسئلے کو اٹھا لیں، ایک خاتون کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، وہ عدت کتنی گزارے، تو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں دونوں آیتیں موجود ہیں۔ ایک آیت ہے کہ عدت 1 سال ہے، متاعا الی الحول خیر اخراج، اور ایک آیت ہے تربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو عام آدمی جو بغیر ماہر کے ترجمہ صرف پڑھے گا وہ کیا کہے گا کہ 1 سال عدت گزارے یا 4 ماہ 10 دن گزارے؟ تو عالم بیٹھا ہوگا جو قرآن اور حدیث کو جانے گا وہ کہے گا یہ حکم منسوخ ہے، پہلے وقت کا ہے، اور یہ حکم بعد والا ہے۔ عام آدمی خالی ترجمے سے تو فرق نہیں کرے گا، تو کیا کرے گا کس جگہ؟ یا مثلا عام بندہ کہے کاف ہا یا عین صاد، سورت نمبر 19 سورت مریم شروع ہو رہی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الف لام میم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہے گا نون والقلم، اکیلا نون ہے، نون کا ترجمہ کیا ہے؟ قاف، یہ قاف کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے تو پریشان ہو جانا ہے، اور جب پریشان ہو جائے گا تو کیا؟ اچھا کچھ آیات ایسی ہیں ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہوتا ہے، اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء، چوتھے سورت نمبر 4 سورت النساء میں پہلے صفحے پر موجود ہے کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے تو عورتوں سے نکاح کر لو۔ اب وہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے، لیکن ایک آیت میں موجود ہے۔ ایک بندہ کہے گا اچھا یتیم سے میں نکاح کرو، نہیں طاقت تو پھر اور نکاح کر لو، وہ بیچارہ شش و پنج میں مبتلا ہوگا، لیکن عالم کہے گا اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا تعلق کس سے۔ تو اس لیے علماء کی زیر نگرانی پڑھیں، اور اگر علماء کی زیر نگرانی نہ پڑھے تو پھر تو کام خراب ہے۔ اور میں اہل علم پہ حیران ہوں کہ جو بیٹھ کے کہے نہیں عالم کے بغیر بھی آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو پتہ نہیں تھا جس نے خود اردو ترجمہ لکھ کے دیا ہے،
تو اس لیے آپ اردو ترجمہ پڑھیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن آپ کسی نہ کسی عالم دین کی رہنمائی میں پڑھیں، ایسے نہ پڑھیں، ورنہ میں ایسے کارگزاریاں بھی جانتا ہوں، اپنی ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر رہا ہوں، ممبر پر بیٹھو میں جھوٹ بولوں، اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا، مجھے ممبر پہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص نے ترجمہ خود پڑھنے شروع کر دیا، علماء کو کسی قسم کی رہنمائی نہیں لیتا تھا، وہ ایک رکعت میں 3 سجدے کرتا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ جب ہم سمجھاتے ہو کہ تو سب مولوی کتوں آ گئے، میں فلانی کتاب جو پڑھا، تم مولویوں کو کیا پتا میں نے فلاں کتاب سے پڑھا، چل اس کو سمجھاؤ۔ آخر وقت تک وہ ہر رکعت میں 3 سجدے کرتا تھا، پتہ نہیں اس نے کہاں سے پڑھا، ہم نے تو آج تک یہ مسئلہ کہیں نہیں پڑھا۔ وہ بیچارہ کسی شک میں مبتلا ہوا ہوگا، عالم سے رہنمائی نہیں لی ہوگی اور یہ حال ہو گیا ہوگا۔ تو کبھی بیٹی ماں سے عقل مند نہیں بنتی، وہ بننے کی کوشش کرے گی تو پھر یہی حال ہوگا۔